ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے حضرت اقدس حضرت مولانا آصف محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب مسجد انشاءاللہ دہلی سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی پس منظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار بچپن، اس عنوان پر تفصیل خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی عزتوں اور احترام کے قابل، لائق صد تعظیم و تکریم مقتدر معزز علماء، بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، آپ کا یہ 5 روزہ جلسہ سیرت النبی جو اپنی گزشتہ روایات کے ساتھ اس سال بھی منعقد ہوا اور بہت لائق و فائق مقتدر علماء کا انتخاب آپ کے ارباب نے کیا۔ نہیں معلوم کہ مجھے طالب علم کا انتخاب کس طرح سے، کس وجہ سے عمل میں آ گیا، خود مجھے اس پر تعجب ہوا۔ بہر کیفیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا ذکر خیر، آپ کی یادیں اور آپ سے تعلق کے، آپ کے تعلق سے اظہار کی مناسبت پر یہ گنہگار بھی آپ کی خدمت میں سبق سنانے کے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ دعا فرما دیں آپ، اللہ پاک صحیح صحیح بات کہنے کی توفیق عطا کر دیں۔ آج یکم ربیع الاول تھا اور جس عظیم ہستی کے ذکر خیر کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، وہ اسی مبارک مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور اس دنیا کی ظلمت دور ہوئی تھی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کمزور سے کمزور درجے کا ایمان والا بھی اپنے قلب کے نہا خانوں میں جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جس درجے عقیدت و محبت رکھتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہان بھر میں جب کبھی
باطل طاقتیں اپنا سر اٹھاتی ہیں اور وہ کسی حوالے سے، کسی زاویے سے آقائے محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کہتے ہیں یا زبان پر کسی طرح کے نازیبہ کلمات وہ لاتے ہیں، تو جہان بھر کا اہل ایمان کسی ایک جگہ کی خصوصیت یہ نہیں ہے، جہان بھر کا اہل ایمان اپنے اپنے انداز پر، اپنی اپنی طاقت کے سہارے، اور کہیے کہ اپنی بساط بھر، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر، اپنے وجود سے آگے بڑھ کر حضور پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے تعلق کو منظر عام پر لا کر دنیا جہان کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، خبردار، ہم سے جو لے سکتے ہو، جس شے کا مطالبہ تم کر سکتے ہو کر گزرو، ہم سے جو چاہیے تم لے لو، ہم سے وابستہ جن اشیاء کا مطالبہ تم کرو گے، ہم ہنسی خوشی وہ تمہیں دے دیں گے۔ ہماری جانوں کا نذرانہ چاہتے ہو، ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتے ہیں، مار ڈالو، مٹا ڈالو، ہماری اولادیں قربان، ہمارے اپنے وجود قربان، ہماری اپنی نسلیں قربان، لیکن خبردار یہ یاد رہے کہ ہم جناب نبی پاک کے لیے ایک ہلکا سا اشارہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ عقیدت ہے، یہ وہ چاہت ہے، یہ وہ دیوانگی ہے جو مجھے اور آپ کو اس وقت یہاں لیے بیٹھی ہے۔ اسی عقیدت اور اسی دیوانگی میں سرشار ہو کر ابھی چند ماہ پہلے کہیں یا سال دو سال قبل انٹرنیشنل کمیونٹیز کو مخاطب کرتے ہوئے پڑوسی ملک کے ایک حاکم نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے تئیں جنونی تعلق رکھتے ہیں، ساری دنیا قربان کر سکتے ہیں، محمد کی حرمت پر ایک لفظ بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ وہی تعلق، وہی محبت جو مجھے اور آپ کو اس وقت یہاں لیے بیٹھی ہے، اور کچھ موضوعات کی پابندی کے ساتھ میں اور آپ ان کے ذکر اور ان کی محبت سے سرشار ہونے کے لیے آج پہلے دن جمع ہیں، اگلے مزید 4 دنوں تک جمع رہیں گے۔ اللہ پاک ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما لے، اور کہنے والوں کو صحیح کہنے اور سننے والوں کو سن کر آقا علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کی ذات مبارکہ سے کچھ نقوش اخذ کر کے زندگی کا مشن بنا کر ان کے نقوش پر زندگی گزارنا آسان بنائے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی ایک نبی، کسی ایک پیغمبر، کسی ایک رسول کے سلسلہ نسب میں کسی طرح کا حبہ بھر، ہلکا سا نہیں، حبہ بھر بھی کوئی جھول اس کے سلسلے میں آپ کو دکھائی نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالی جن نفوس کو انبیاء علیہ السلام کی صف کا حصہ بناتے ہیں، اور جن شخصیات کو پروردگار نے نبی بنانا طے کیا ہے یا جن کو نبی بننا ہے، ان کے لیے اعلیٰ، ارفع، عزت دار، معزز گھرانے چنے جاتے ہیں، ان کے آباء و اجداد شرافت کے علم بردار ہوتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کا انتخاب ہوتا ہے، اور ایسے گھرانوں سے وہ افراد چنے جاتے ہیں جہاں دنیا جہان کے لوگ کسی طرح کی انگشت نمائی سے کام نہ لے سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کل جب یہ اعلان نبوت کریں گے
اور یہ اللہ کی توحید کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے تو کوئی ان کو طعنہ نہ دے، کوئی ان کو مطعون نہ کرے، کوئی ان کو سلسلہ نسب کے اعتبار سے مطعون نہ کرے، کوئی ان کو خاندانی وجاہت کی کمزوری سے مرعوب نہ کرے، کوئی ان کو نہ کہے آپ کے باپ ایسے تھے، کوئی ان کو نہ کہے آپ کے دادا کا کردار یہ تھا، کوئی ان کو نہ کہے کہ آپ کے خاندان میں فلاں شخص اپنے کردار میں یہ مخدوش کردار رکھتا تھا، کوئی ان کو نہ کہے کہ آپ آج توحید کا علم لے کر اٹھے ہیں۔ ذرا پیچھے چلے جائیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، خود کو دیکھیں۔ انبیاء علیہم السلام کی ذات کو ایسا صاف ستھرا، ایسا پاکیزہ اور ایسے اعلیٰ گھرانوں سے ان کو منتخب کیا جاتا ہے کہ ان کی ذات پر، کردار پر، خاندان پر، خاندانی پس منظر پر اور ان کی کہیے کہ خاندانی شان و شوکت پر اور ان کے گھرانوں پر کسی طرح سے انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اب پھر یہی بات اگر آن پہنچے میرے آپ کے آقا و مولا سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ کے قدموں تک، تو اندازہ لگا لیں کہ جن کے لیے کائنات سجائی گئی ہے، جو اپنے آپ میں وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے یہ پورا گلشن سجایا گیا ہے، اب جب بات ان کی ہے تو دیگر انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے عز و شرف کا، دیگر انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے انفرادیت کا، دیگر انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے خصوصیت کا، پھر کیا کہنے ہیں اس ہستی کے خاندانی پس منظر کے، کیا کہنے ہیں اس ہستی کے سلسلہ نسب کے، کیا کہنے ہیں اس ہستی کے اجداد کے اور اس کے گھرانے کے پس منظر کے، کہ جن کو سید الاولین والآخرین اور رحمت للعالمین بننا ہے۔ بس یوں کہہ کے بات کو مختصر کر لیجئے، سمیٹ لیجئے کہ ان کا خاندان بھی اعلیٰ، ان کا کردار بھی اعلیٰ، اور وہ جس خاندانی بیک گراؤنڈ سے، جس پس منظر سے وہ آتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان سے بہتر خاندان اس زمین پر کسی کو عطا کیا ہی نہیں۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کا انتخاب کیا، اور پھر اسماعیل میں بنی کنانہ کا انتخاب کیا گیا، اور پھر بنو قریش کا انتخاب کیا گیا، ان میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا گیا۔ آقا کہتے ہیں پھر اس گھرانے سے ایک پھول چنا گیا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمین پر اس چہرے سے زیادہ، اس وجود سے زیادہ، اس شخصیت سے زیادہ عظیم المرتبت اس زمین پر کسی شخصیت پر سورج طلوع ہوا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ چنانچہ آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے، اس کو اگر آپ سیرت کی کتابوں میں جا کر اور آپ پلٹیں گے، صفحات دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو جیسے جناب نبی پاک کا جناب نبی پاک کی ذات اور آپ کا وجود ہے، ویسے جب آپ کے اجداد میں اوپر پہنچیں گے تو یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ وہاں بھی آپ کو اسی نوع کے شرافت کے پیکر لوگ نظر آتے ہیں، جو اپنے آپ میں بے مثل کردار رکھتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اصل میں اس گھر میں آنا ہے اس شخصیت کو جس کو سید الاولین والآخرین بننا ہے، اصل میں اس گھرانے میں آنا ہے اس ہستی کو جن کو دونوں عالم کی کمان سونپی گئی ہے، اصل میں اس گھرانے میں اس شخصیت کا ظہور ہوگا جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئیں گے، دو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئیں گے، ساری دنیا جن سے عدل و انصاف کا سبق پائے گی، اس محمد کو اس گھرانے میں، اس خاندان میں، اس قبیلے میں آنا ہے۔ پھر اس قبیلے کا اعلیٰ، عرفہ، بہتر، بالا تر، برتر ہونا یقینی ہے۔ بہر کیف یہ کہ یکم ربیع الاول اور بڑھتے چلے جائیے، اس کی چند ایک تاریخ اور گزریں، پھر علماء کا
مؤرخین کا، مفسرین کا، محدثین کا اور دیگر ارباب شریعت کا تاریخ کی دنیا میں اپنا ایک اختلاف، حضور اس دن آئے، اس دن آئے، اس دن آئے، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، اور ہر ایک کی اپنی تحقیق کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اور آپ کی دنیا میں آمد اس تاریخ کو ہوئی، اس وقت کو ہوئی، وہ ایک لمبا سلسلہ ہے اور تاریخ کی پھیلی ہوئی ایک زمین ہے۔ باہر کیف یہ کہ جس گھرانے میں آپ تشریف لائے ہیں، بنو ہاشم کا وہ گھرانہ، اور اس گھرانے میں ایک انتہائی عظیم شخصیت خواجہ عبد المطلب، جو اپنے آپ میں مکے کی سرزمین پر ایک بہت بارعب انسان ہے، بہت باوجاہت انسان ہے، جس کے سامنے بولنے کی جرت کوئی نہیں کرتا، جس کے سامنے ٹھہرنے کی ہمت کسی کو نہیں ہے۔ عبد المطلب سے بات کرنی ہو تو ذرا سنبھل کے بولنا پڑتا ہے۔ عبد المطلب سے ہم کلامی کا شرف کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ الفاظ کو ناپ تول کے بات کرتا ہے، کوئی جملہ پس و پیش کا شکار ہو کر زبان کے لڑکھڑا جانے کی وجہ سے بات آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ خواجہ عبد المطلب سے ہم کلامی ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس کو تخیل کی پرواز دے کر آگے بڑھے اور یوں کہہ گزرے، محبت میں وجدان میں کھو کر یہ کہہ گزرے کہ جناب رسول اللہ کے دادا سے بات ہو رہی ہے، تو بات غلط نہیں ہوگی۔ جب آپ سارے زاویے ملائیں گے تو بالآخر پیچھے ایک شخصیت کھڑی دکھائی دے گی، وہ میرے آپ کے آقا و مولا ہیں، ان کی رحمت کا حصہ ان کے وجود سے پہلے ملنا شروع ہوتا ہے اور قیامت کی صبح تک ملتا رہے گا، دنیا ان کی رحمت کو عام دیکھے گی۔ خواجہ عبد المطلب کے ایک پاک باز، عفیف، شرافت کے پیکر، امین، سنجیدہ، نہایت شرمیلے بیٹے جناب عبداللہ ہے۔ یہ بیٹا اس گھرانے میں انتہائی معزز ہے، انتہائی محترم ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس کی بہت سی علامتیں ہیں، اور یوں آپ کہہ لیں کہ بہت سے پہلو ہیں جن بنیادوں پر جناب عبداللہ اس گھر کے لیے انتہائی محترم ہے۔ جناب عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ آمنہ، خواجہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا رشتہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر، جو آج مدینہ ہے اس وقت یثرب تھا، ایک بہت شریف گھرانے میں طے کیا ہے، اور اس شریف گھرانے کی ایک شریف زادی ہیں، ایک شریف خاتون ہیں، جن کو اس زمین پر اس ہستی کی ماں بننا ہے جس ہستی سے بہتر اس زمین پر سورج طلوع نہیں ہوا ہے۔ یہ دو شریف گھرانے، دو شریف خاندان، ادھر عبداللہ ہیں ادھر آمنہ ہیں، باہم رشتے کی مناسبت، دو خاندانوں کا ملاپ، ایک دوسرے کی آمد، ایک دوسرے کا تعلق، بالآخر نکاح کی وہ منزلیں قریب تر آتی چلی گئیں، اور صورتحال یوں واقع ہوئی کہ جناب عبداللہ کا نکاح آمنہ سے ہوا۔ عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور مکے کی سرزمین پر انتہائی باحیا شخص ہیں، جن کے لیے بے حیا، بے شرم اور فواحشات کی دنیا میں گم رہ کر زندگی گزارنے والے ذلیل انسان یہ جملے کہہ کر، یہ فقرے کس کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ عبداللہ مردوں کی دنیا کا حصہ ہیں، ان کو تو چوڑیاں پہن لینی چاہیے تھی، وہ تو عورت سے بھی زیادہ شرمیلے ہیں، ان میں تو حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اصل میں وہ طنز کر رہے ہیں، اصل میں وہ فقرہ کس رہے ہیں، وہ فقرہ کس رہے ہیں، ظاہری احوال میں وہ طنز کر رہے ہیں، ظاہری احوال
احوال میں، جبکہ اصل میں سچائی میں وہ اس اصل کو اور اس سچائی کو باہر لا رہے ہیں جو اللہ نے جناب عبداللہ میں ودیعیت کی ہے، ان کے اندر رکھی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا کردار اصل میں وہ باہر لا رہے ہیں اپنی ناپاک زبانوں سے۔ ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ جناب عبداللہ جو آج عبداللہ ہے، کل ان کا کردار، کل ان کے گھر سے اٹھنے والا وہ آسمانی نور، کل ان کے گھر سے جو ایک ظہور قدسی ہوگا، کل ان کے گھر سے جو ایک صبح کا آغاز ہوگا، وہ کس درجے پر نور و پر بہار ہوگی، انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ تو بس یوں ہی کہے جاتے ہیں مکے کا جو ایک چمک دمک کا ماحول ہے، مکے میں جو ایک شراب نوشی کا عام ماحول ہے، اس کے تناظر میں یہ بات کہے جاتے ہیں کہ صاحب یہ عبداللہ ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح کس قدر باحیا ہیں۔ مکے کی لڑکیاں قطار در قطار کھڑی ہیں، انتظار میں کھڑی ہیں، عبداللہ کو اپنی جانب مائل کرتی ہیں، طرح طرح کے لالچ دیتی ہیں، طرح طرح سے بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اصل میں بات وہی ہے۔ اس اللہ کے بندے کے وجود سے ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہونا ہے جن کو سید الاولین والآخرین بننا ہے۔ یہ اس ہستی کا باپ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بے حیائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور بے شرمی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کا بندہ جناب عبداللہ مکے کی زمین پر ہے تو یہ فقرے اور یہ طنز اور یہ ماحول ان کو سہنا پڑتا ہے۔ بالآخر یہ کہ یہ اللہ کا بندہ شرافت کا پیکر اس گھرانے سے منسوب ہونے جا رہا ہے۔ یہ مکے کی سرزمین پر شریفوں کا گھرانہ ہے اور شرفا کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور ادھر مدینے کی سرزمین ہے، یثرب کی زمین ہے، وہاں جناب سیدہ آمنہ ہے، ان کا گھرانہ اپنے آپ میں بے مثل و بے مثال ہے۔ نسبت طے ہوئی، رشتہ طے ہوا، نکاح کی تاریخ منعقد ہوئی، اور اس قدیم سلسلے پر جو ان کے یہاں مذہبی عنوان سے پایا جاتا تھا اس پر نکاح پڑھا دیا گیا، اور جناب سیدہ آمنہ بحیثیت بہو، گھر کی بہو کے تشریف لے آئی ہیں مکے کی سرزمین پر۔ اب وہ جناب عبد المطلب کی بہو ہیں، جناب عبداللہ کی بیوی ہیں، اور وہ عبد المطلب کے گھر آنگن کی وہ نئی نویلی دلہن ہیں، وہ پاک باز اور عفیفہ خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں مدینے کی سرزمین پر وہ کلمات کہے جاتے ہیں جو مکے کی سرزمین پر عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کے لیے کہے جاتے ہیں۔ یوں آپ کہہ لیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن شخصیات کے یہاں وجود عطا کرنا ہے، یہ وہ پاک باز دو شخصیات ہیں جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ کہ زمین پر ان سے بہتر ماں باپ اب دوبارہ یہ سورج نہیں دیکھ سکے گا۔ بہر کیف یہ کہ سیدہ آمنہ تشریف لائیں، وہ رہیں، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 2.5 مہینے گزرے، اور یہ 3 مہینے کا وقفہ ہے جو گزرا چاہتا ہے، اور عبد المطلب کے گھر میں ایک عجیب سا ماحول ہے جو کسی کے لیے فرط مسرت ہے تو کسی کے لیے غمناک کیفیات کا سبب بننے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے لیے یہ ماحول کچھ نئی چیزیں فراہم کرتا ہے جو قریش اور بنو ہاشم کے یہاں پہلے سے پائی گئی ہیں کہ ان کے گھر کے لوگ تجارت کرتے رہے ہیں، نئی بات نہیں ہے، وہ تجارت کو جاتے ہیں، ان کے گھرانے کے مردوں کا یہ خاصہ ہے، وہ تجارت کے لیے لمبے اسفار کرتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور کسی کے لیے یہ کچھ عجیب سی پہیلیاں کھڑی کر رہا ہے، سفر میں جائیں گے، لمبا سفر ہے، ٹھیک ہے، جانے والے جاتے بھی ہیں، لوٹ بھی آتے ہیں، میں نئی نویلی دلہن ہوں، ابھی 3 ماہ کا وقفہ نہیں گزرا ہے، میرے شوہر جناب عبداللہ مجھ سے دور جا رہے ہیں، تجارت کی غرض سے یہ سفر ہے، کجاوے کسے جا رہے ہیں، اونٹ تیار کیے جا رہے ہیں۔ عبد المطلب کے گھر میں ایک خوش
خوشی کا عجیب سا سما اور ماحول ہے. عبد المطلب عبداللہ کے قریب آتے ہیں، نصیحتیں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں لخت جگر سفر دراز ہے، احتیاط سے جانا، کسی کی ہم رکابی حاصل ہو مکمل اعتماد نہ کرنا، مکمل بھروسہ نہ کرنا، پر اثر انداز پر پر اعتماد ہو کر بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ تجارت کر کے منافع لے کر لوٹنا. جیسے ایک شریف باپ، ایک باعزت باپ، ایک ذمہ دار باپ اپنی اولاد کو روانہ کرتا ہے تو روانگی سے پہلے جو وہ باتیں کہتا ہے، جو وہ حوصلہ مند کلمات کہتا ہے، حوصلہ افزا کلمات کہتا ہے، ہمتیں دلاتا ہے، ڈھارس باندھتا ہے، وہ سارے پہلو عبد المطلب کی زبان زندہ کر رہی ہے. جناب عبداللہ کو سفر تجارت پر جانا ہے، ایک لمبا سفر ہے جو عبداللہ طے کریں گے، تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں. اور ادھر آمنہ کے دل کی دنیا میں ایک عجیب سی ہلچل واقع ہے جو کسی ایک کیفیت کو نہیں پہنچتی ہے، نہ خوشی کا ماحول طے کر رہی ہے، نہ غم کا ماحول طے کر رہی ہے. خوشی کا ماحول تو یوں طے نہیں کر رہی ہے، ان کا محبوب، ان کے عزیز تر شوہر اور ان کے عظیم شوہر ان سے جدا ہو رہے ہیں. بہت تھوڑا سا وقفہ ہے، ابھی نئی شادی ہے اور غم کا ماحول اس لیے نہیں طے کر پا رہی ہے کہ یہ قریش کے گھرانے کی عام بات ہے. اس گھر کے لوگ تجارت کو چلے ہی جایا کرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، جاتے ہیں چلے آتے ہیں. جب خیال جانے کا آتا ہے تو مغموم ہو جاتی ہیں اور آن کے آن یکدم یک بارگی میں اسی لمحے دوسری ساعت میں یہ خیال آتا ہے یوں جائیں گے یوں لوٹ آئیں گے. ان کے گھرانے کے رواج ہے، ریت ہے، نئی بات نہیں ہے. تو پھر لبوں پر ہلکی سی مسکان سج جاتی ہے اور اسی منظر نامے کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. عبداللہ رخصت ہو رہے ہیں. جناب عبد المطلب چھوڑنے گئے، مکے کی پہاڑیوں سے اوجھل ہوئے، وہ چلے گئے تجارت کی غرض سے اور وہ اس زمین کو پہنچے جہاں ان کو تجارت کی غرض سے جانا ہے. ادھر آمنہ ہے، دن گنتی ہیں اور دنوں میں ساعتیں گنتی ہیں، گھڑیاں گنتی ہیں. اب آ جائیں گے، اب آ جائیں گے. اس خاتون سے زیادہ اس منظر نامے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کا شوہر باہر چلا گیا ہو. یہ تو خاتون ہی انتہائی عظیم ہے. جناب سیدہ آمنہ ہے، ایک پاک باز اور عفیف عورت کے لیے زمین پر اس کے شوہر سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہوتی. آمنہ تو شرافت کا پیکر ہے، آمنہ تو حیا کا مجسمہ ہے، آمنہ تو عزت کا پیکر ہے. آمنہ جس مائکے سے آتی ہے، جس گھر سے آتی ہے، وہ شرفا کا گھرانہ ہے. آمنہ جس گھر کی دلہن بنی ہے، بہو بنی ہے، اس گھرانے کی مثال دی جاتی ہے. اس گھر کی عورتوں کی ناخن کسی نے نہیں دیکھے ہیں. یہ پاک باز اور عفیف لوگ ہیں. یہ مکے میں اللہ کے محترم گھر جو واقع ہے کعبۃ اللہ، اس کے رکھوالے ہیں، اس کے متولی ہیں، اس کی نگرانی کرنے والے ہیں. ان کی جانب لوگ نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں. یہ عبد المطلب چلے جاتے ہیں، یہ ابو طالب چلے جاتے ہیں، یہ قریش کے لوگ چلے جا رہے ہیں اور یہ بنو ہاشم کے لوگ ہیں. ذرا دیکھو ان کی چال ڈھال کتنی ممتاز ہے. یہ چلتے ہیں ایسا لگتا ہے حیا کے بادل سمٹے جاتے ہیں. یہ دوسروں کو اپنے چلنے سے حیا کا سبق دیے جاتے ہیں. ان کے جیسا چلنا سیکھو. ان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی مثالیں، ان کی رہتے دی جاتی ہیں. یہ سارا منظر نامہ ہے. آمنہ ہے، وہ دن رات کی گھڑیاں ہیں، عبداللہ کی یادیں ہیں اور ادھر ایک نئی صبح کی امید ہے جس کے لیے آمنہ بے چین ہے کہ ادھر عبداللہ آئیں گے اور ادھر ان کو یہ خوشخبری دے دی جائے گی. اللہ آپ کے گھر آنگن کے گلشن میں چمن میں ایک پھول کھلا رہا ہے جو محمد ہوں گے. ایک سلسلہ ہے طویل، کہیے کہ ایک منظر نامہ ہے جس پہ آپ دوڑتے چلے جائیں، پڑھتے جائیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مستغرق رہیے، پڑھیے. ہر ایک قلم
کار ہر ایک صاحب زبان اور صاحب قلم کا انداز الگ، اس کے قلم کے چلنے کی رفتار الگ، اس کے لکھنے کے انداز الگ. وہ یہ چاہتا ہے بہتر سے بہتر، برتر سے برتر، اعلیٰ سے اعلیٰ کلمات کا انتخاب کرے. بات رسول اللہ کی ہے. وہ یہ چاہتا ہے میری زبان پر نوک زبان سے جو الفاظ ٹکرا کے باہر آئیں، لبوں کے دریچے کھلنے کے بعد سامعین کی سماعتوں کے حوالے جو کلمات ہوں وہ بہت ممتاز ہوں. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے، ہر ایک نے جدا لکھا ہے، ڈوب کے لکھا ہے، بہت لکھا ہے. اتنا لکھا ہے کہ لکھ کے کہہ گیا ہے تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے. قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. یوں اگر تصورات کا سہارا لے کر اور تخیل کی دنیا میں جا کے اپنے پاکیزہ احساسات و جذبات کا آپ اظہار کریں اور یوں کہیں کہ لکھنے والے لکھتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں قلم دے دیے گئے ہیں اور ان کو سیاہی دے دی گئی ہے، وہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھتے چلے جاتے ہیں. دن ڈھلتے ہیں، دن گزرتے ہیں، شامیں ڈھلتی ہیں اور پھر ایک نئی صبح کا آغاز ہوتا ہے، ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے. دن گزرے ہیں، ہفتے گزرے ہیں، مہینوں اور سال گزرتے 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 چلے گئے اور یہ دیکھو قیامت آن کھڑی ہوئی ہے اور محمد الرسول اللہ کی تعریفات کے سلسلے باقی ہیں تو بات بے جانے ہوگی. باہر کیف یہ کہ ادھر جناب عبداللہ کا سفر، ادھر سیدہ آمنہ کا انتظار، ادھر گھر کی دنیا میں ایک عجیب سی ہلچل ہے جو بہت زیادہ پر لطف ہے، بہت زیادہ باعث تسکین ہے، جو اپنے آپ میں کچھ نئی چیزوں کا پتہ دیتی ہے، جو متعلق ہے سیدہ آمنہ سے. ان کو محسوس ہوتی ہے، ان کو دکھائی پڑتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. جب وہ کسی اور سے اس کا ذکر کرتی ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم شاید کوئی خواب دیکھ رہی تھی، نیند میں ایسا ہوا ہوگا. اور وہ ایک عجیب سے سرور کے عالم میں یہ کہتی ہیں کاش میں تمہیں بتا پاتی یہ خواب نہیں ہے، شرمندہ تعبیر ہوا وہ خواب، وہ سچائی ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں. تمہیں نہیں دکھ رہا ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں. وہ ایک نئی صبح کا آغاز دیکھتی ہیں اور وہ ہر دن بڑھتا چلا جاتا ہے. آج کیفیات کچھ اور ہیں، کل کیفیات کچھ اور ہیں، پرسوں کیفیات کچھ اور ہیں. اور جیسے جیسے اطلاعات عبداللہ کی آمد کی قریب تر لگتی چلی جاتی ہیں اور پتہ چلتا جاتا ہے کہ اب عبداللہ کے آنے کے دن قریب ہو گئے. وہ مدینے آ چکے ہیں، آ کر بیمار ہو گئے ہیں، بخار ہوا تھا. تسلی کے کلمات تو عبد المطلب کہہ چکے ہیں ان کو، بخار ہے، ہٹے کھٹے آدمی ہے، نوجوان ہے، صحت مند ہے، یوں تو بخار آ ہی جایا کرتا ہے. اور وہ لوگ جن رشتہ داروں کے ہاں عبداللہ قیام پذیر ہیں وہ بڑے سچے ہیں، بڑے متواضع ہیں اور بڑا اکرام مہمانوں کا کرتے ہیں. وہ عبداللہ کی خاطرداری میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، وہ بھرپور خیال رکھیں گے. ادھر وہ آمنہ کو تسلی دیتے ہیں اور ان تسلی اور کہیے کہ اس سسپینس کے عالم میں، شش و پنج کے عالم میں، اس سسپینشن کی کیفیت میں دن گزرتے گزرتے وہ ایک غمناک خبر آن پہنچتی ہے، اب عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہے اور جناب سیدہ آمنہ بیوہ ہوگا. مکے میں ایک عجیب ماحول ہے، سناٹا ہے، ایک عجیب غمناک کیفیت ہے. عورتیں گھر میں آ رہی ہیں اور اب جناب سیدہ آمنہ کے قریب بیٹھتی ہیں، روتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، عبداللہ کی تعریفات، ان کے قصیدے پڑھتی ہیں، ان کی خصوصیات بیان کرتی ہیں اور آمنہ کی بے بسی پر، ان کی لاچاری پر، ان کی مجبوری پر اور ان کی زندگی کے اس غمناک موقع پر جو پہاڑ ان پر شوہر کی وفات سے ٹوٹا ہے، چند ایک تسلی کے کلمات کہتی ہیں اور کہہ کے چلی جاتی ہیں. عبد المطلب ٹوٹ چکے ہیں، قریش میں ایسا بچہ نہیں تھا، بنو ہاشم کے یہاں مکے کی سرزمین پر کسی نے ایسا جوان دیکھا ہی نہیں تھا.
اس کی مثالیں دی جاتی تھیں. بالآخر یہ کہ داعی اجل کو انہوں نے لبیک کہا، وہ اللہ کے حضور پہنچ گئے اور مکہ سوگوار ہے، کیفیات عجیب ہیں، حالات عجیب ہیں، اور پورا مکہ غم کے ماحول میں ہے، عجیب صورتحال سے گزر رہا ہے. غرض یہ کہ اس موقع سے اور اس ماحول سے نکلتے نکلتے ذرا وقت لگ رہا ہے. آمنہ کو ہر دن تسلی دی جاتی ہے. جناب عبد المطلب کی اہلیہ محترمہ وہ بھی تسلی کے کلمات کہتی ہیں، جناب عبد المطلب بھی کہتے ہیں، اور بھی گھر کی جو معزز خواتین ہو سکتی ہیں وہ آتی ہیں، پاس بیٹھتی ہیں اور بڑی محبتوں کے ساتھ کہتی ہیں آمنہ عبداللہ نہیں رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور پہنچ گئے. یہ زخم تمہارے مقدر تھا، یہ غم تمہیں ملنا تھا، اس صدمے سے تمہیں دو چار ہونا تھا. لیکن بیٹی، جو پاک باز بیٹیاں ہوتی ہیں، جو عفیف بیٹیاں ہوتی ہیں، جو خاندانی پس منظر اور وجاہت کا لحاظ کیا کرتی ہیں، جو اس کا خیال رکھتی ہیں، ان کے آبا کی عزت کیا تھی، ان کے اجداد کا کردار کیا تھا. بیٹی، وہ کسی سہارے یوں ہی زندگی گزار دیا کرتی ہیں. پھر تم بنو ہاشم کے گھرانے کی ایک بہو ہو اور ادھر ایک معزز گھر سے ہو، پھر اللہ نے کچھ امید لگائی ہوئی ہے، پروردگار تمہیں کچھ نوازنا چاہتے ہیں، تو تمہارے پاس جینے کا ایک آسرا ہے، ایک امید ہے، ایک سہارا ہے. ادھر اب تک کی جو گفتگو ہے جب تک وہ سنی جاتی ہے تو مغموم رہتی ہیں جناب سیدہ آمنہ، اس لیے کہ شوہر کی وہ محبت کی بھری یادیں اور وہ غمناک کیفیت پیچھا نہیں چھوڑتی، دامن سے نہیں ہٹتی ہیں. لیکن جب یہ ایک امید جاگتی ہے اور یہ کلمات کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ایک امید ہے تمہارے پاس، ایک آسرا ہے، ایک سہارا ہے، تمہارا ہونے والا ننا لاڈلا وہ امانت جو اللہ کی طرف سے تمہیں عطا ہوگی. اب آمنہ کے لبوں پر مسکراہٹ سج جاتی ہے، وہ خوشی اپنے لبوں پر لاتی ہیں. بالآخر یہ کہ غم اور خوشی کا یہ ملا جلا سا سنگم ان کو ذرا سا تسلی کا وہ ماحول فراہم کرتا ہے جس سے وہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو پرسکون پاتی ہیں. دن گزرے اور گزرتے گزرتے وہ گھڑیاں اب قریب ہیں جب سیدہ آمنہ اپنے آپ کو بہت الگ کسی ایک دنیا میں پاتی ہیں. وہ رات کو سوتی ہیں تو ان کے گھر میں ایک جگمگاہٹ ہے، ایک روشنی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ بنو ہاشم کے گھرانے میں نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ مکے میں نہ ہو، ایسا لگتا ہے ان کو جیسے وہ کسی پرنور وادی میں ہے. نور ہی نور دکھتا ہے، کچھ اور نہیں دکھتا ہے. ہر چہار جانب ایک سفیدی ہے. میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کیا چل رہا ہے. کہہ نہیں سکتی، زبان نہیں کھول سکتی، بتا نہیں سکتی. کہیں ایسا نہ ہو کسی اور سمت میری بات کو لے جایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرنے سے قاصر ہو جاؤں اور میری بات کو کوئی اور رخ دے دیا جائے. بیوہ ہوں اور بیوہ کو بڑے سنبھل کے رہنا ہے. مکے کی زمین کی جو موجودہ نزاکتیں ہیں وہ بہت مختلف ہیں. وہاں ذرا ذرا سی باتوں کو ایسا طول دے دیا جاتا ہے، پورے کردار پر حرف آ پڑتا ہے. آمنہ سہمی ہوئی ہیں، سنجیدہ ہیں، سہمی ہوئی ہیں، ڈری ہوئی ہیں، زبان نہیں کھولتی ہیں. ان یادوں میں گم ہیں، اس ماحول میں گم ہیں. عبداللہ کی یادیں ہیں، موجودہ کیفیات ہیں. یہ عجیب سا ایک ماحول ہے. دن گزرتا ہے اور وہ گھڑیاں قریب تر آتی ہیں جب ظہور قدسی ہونا ہے، صبح کا آغاز ہونا ہے، ولادت باسعادت ہونی ہے، اللہ کا لاڈلا پیغمبر اس زمین پر آنا ہے. وہ دن قریب ہے، وہ سعادت بڑی گھڑیاں قریب ہیں جب مکے میں جن بتوں کی پوجا ہو رہی ہے ان کو یکبارگی میں اوندھے منہ گر جانا ہے. ان کو اٹھایا جائے گا، سنبھالا جائے گا، خیال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. وہاں کے قریشی ان سے پوچھیں گے، وہاں کے باشندے ان سے پوچھیں گے کیا اب تم میں سکت باقی نہیں رہی؟ تم تو ہمارے خدا ہو، تم ہمارے معبود ہو اور تم گرے چلے جاتے ہو. وہ ایک دوسرے سے شکوہ کریں گے، ارے فلاں ذرا سنتی ہو، ذرا سنتے ہو، یہ میرے معبود کو کیا ہو گیا، یہ میرے خدا کو کیا ہو گیا، میں اس کو سنبھالے
نہالے بیٹھا ہوں، حالانکہ یہ ہمیں طاقت فراہم کرتے تھے، آج انہیں کیا ہو رہا ہے سمجھنے سے قاصر ہے مکے کی زمین، مکے کے افراد۔ اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے اب توحید کا علم بلند ہوگا، میرا محمد آ رہا ہے، اب ساری دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ ہونا ہے، بس توحید ہی، توحید کے نغمے سے اس دنیا کو معمور ہونا ہے، اس لیے کہ محمد کی آمد قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سیدہ آمنہ ہمت کر کے اپنی ساس کے قریب لگتی ہیں، ان کی ساس ہے جناب فاطمہ، وہ ان کے قریب آتی ہیں اور کہتی ہیں امی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، ہمت نہیں ہے۔ آگے سے فاطمہ کہتی ہیں جو تم کہنا چاہتی ہو اس کی کچھ چیزیں میرے اپنے ذہن کا بھی حصہ ہیں، میں بھی تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس گھر کی ایک اکیلی فرد، ایک اکیلی ذات جناب سیدہ آمنہ ہی نہیں ہے جو اس بدلتے ماحول کو دیکھ رہی ہیں، اس بدلتی رنگت کو محسوس کر رہی ہیں، بلکہ ان کی ساس فاطمہ بھی ہیں، ان کے سسر عبد المطلب بھی ہیں، مگر کہے کون اس کا اظہار کرے؟ بالآخر یہ کہ جناب سیدہ آمنہ سے ہمت کر کے جناب فاطمہ کہتی ہیں، باہر کی کچھ عورتیں آئی تھیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ تمہاری بیٹے کی بہو آمنہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے، تمہارے بیٹے کی بہو عبداللہ کی بیوہ آمنہ بن سنور کے رہتی ہے، اس کے چہرے پر ایک نور ہے، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی رنگت ہے جو نئی نویلی دلہنوں پر، شادی شدہ بیائی بری بچیوں پر دکھائی پڑتی ہے۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ تمہارے گھر سے یہ خوشبو کا سلسلہ دراز تر ہوتا چلا جاتا ہے، سمجھاؤ فاطمہ اپنی بیوہ آمنہ کو، بیوہ کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ فاطمہ آئی ہیں، ہمت کر کے کہہ رہی ہیں بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہوں، ذرا سن سکو تو سننا، میری بات نہیں ہے، مجھ سے باہر سے کسی نے کہا ہے، مجھے تم پر شک بھی نہیں ہے، مجھے تم پر کسی طرح کا کہیے کہ کوئی کج خیال بھی میرے ذہن سے نہیں گزرا ہے کہ جس کی وجہ سے میں تم سے یہ بات کہہ رہی ہوں، بس کہہ دیتی ہوں، کسی اور کی بات ہے، ترجمہ نہیں کر رہی ہوں۔ مجھ سے عورتیں کہتی ہیں کہ تم خوشبو استعمال کرتی ہو، ادھر جناب فاطمہ کی زبان سے یہ کلمات نکلے، ادھر سیدہ آمنہ کی آنکھ بھر آئی، اشک بار ہو کر نمناک ہو کے کہا اماں آپ کو اطلاع ملی ہے، آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آمنہ خوشبو استعمال کرتی ہے، قسم اس پاک ذات کی جو اس جہانوں کا پالنہار ہے، میں خوشبو استعمال نہیں کرتی۔ اور اشارہ کر کے اماں آمنہ نے کہا یہ تو مجھے اس لاڈلے کی برکت دکھتی ہے، ہر پل ہر ساعت ایک نئی خوشبو میرے جسم سے پھوٹتی ہے۔ اب جناب فاطمہ کو خیال ہوا کہ یہ بات صرف آمنہ تک محدود نہیں ہے، یہ تو وہی کیفیات ہیں جو میرے بھی فکر اور ذہن کا حصہ ہیں، ذرا میں بھی اپنی بات شیئر کروں۔ کہا بیٹی ہاں تم سچ کہتی ہو، مگر ان عورتوں سے کیا کہیں، کیفیت ہماری بھی یہی ہے، کیفیت تمہارے بابا کی بھی یہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں ہر رات ایک نور دیکھتا ہوں، ہر رات ایک ستارہ دیکھتا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں میں مکے میں کسی بڑے انقلاب کی آہٹ محسوس کرتا ہوں، میں دنیا کو بدلتا ہوا پا رہا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں میری عمر کا بڑا حصہ گزر گیا، میں نے بہت کچھ اس زمین پر دیکھا ہے، لیکن آج کل جو صبح اور شام کی رنگت ہے، جو بدلتی کیفیات ہیں، جو دن اپنی رنگت بدل کے صبح کا فسانہ کسی اور نغمے سے سناتا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی بڑے انقلاب کی دستک ہے، اس زمین پر اب کچھ بڑا ہونے والا ہے اور ہونے ہی والا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ اپنے محمد کے ذکر کو بلند کرنے والے تھے، دنیا جہان کو بتانے والے تھے، اب میرا محمد آ گیا ہے، میرا پیغمبر آ گیا ہے، سارے جہان میں سب سے زیادہ بلند ذکر اگر کسی کا ہوگا تو محمد کا ہوگا، اور محمد تو محمد ہیں، زبان سے محمد کہہ دو اور ذکر کی بلندی وجود میں آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر وہ ساعتیں قریب تر ہوتی چلی جاتی ہیں،
اماں آمنہ اپنی ساس سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں اماں رات کو جب سو جاتی ہوں آنکھ ذرا لگ جاتی ہے، ہلکی سی اچٹتی ہوئی نیند ہوتی ہے، غنودگی کی سی جو کیفیت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں آدھی سوئی ہوں آدھی جاگی ہوں۔ کوئی مجھ سے کہتا ہے بشرا لکی یا آمنہ، مبارک ہو، خوشخبری ہو، سعادتیں، برکتیں، عزتیں، آمنہ مقدر جاگ اٹھا ہے، کمال ہو گیا ہے۔ بشرا لکی یا آمنہ فإنک حملت بسید الاولین والآخرین، آمنہ دیکھتی ہو تمہاری کوکھ میں جو بچہ پل رہا ہے دو جہانوں کا سردار ہے۔ فإذا ولدتہ بسمیہ محمدا، جب یہ پیدا ہو جائے اس کا نام محمد رکھنا۔ آمنہ کہتی ہیں ادھر میرا ننھا محمد میری کوکھ میں ہے، ادھر خنودگی کی سی کیفیت ہے، میں ذرا دیکھ کیا رہی ہوں، عجیب ایک منظر نامہ ہے، عجیب ایک دنیا ہے۔ کوئی خاتون ہے، اس کے ساتھ کچھ خواتین ہیں، ایسا لگتا ہے جنت سے حوریں اتر آئی ہیں، ایسا لگتا ہے جنت کی عورتیں ہیں۔ وہ مجھے کہتی ہیں ابراہیم کی دعا مبارک ہو، وہ مجھے کہتی ہیں مبارک ہو آمنہ۔ اب میں ان سے مخاطب ہو کے کہتی ہوں کون ہیں آپ؟ تو وہ آگے سے جواب میں کہتی ہیں یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں کھڑی ہے ہاجرہ۔ وہ آگے سے جواب میں کہتی ہیں یہ عیسیٰ روح اللہ کی ماں کھڑی ہے مریم، کہاں سے آئی ہو، کیوں آئی ہو؟ وہ آگے سے جواب میں کہتی ہیں جنت سے آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، میرا لاڈلا محمد آ رہا ہے، جاؤ محمد جس کوکھ میں پاؤں پھیلاتا ہے، محمد جس ماں کی گود میں جس ماں کی کوکھ میں پاؤں پھیلاتے ہیں اس آمنہ کو تسلی دو، حوصلہ رکھنا، ہمت رکھنا، پریشان نہ ہونا، جو ساری دنیا کو رحمت بانٹے گا تم اس کی رحمت سے محروم رہ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، تم تو ماں ہو۔ چنانچہ سیدہ آمنہ کا بیان ہے میں قسم کھا کے کہتی ہوں کوئی تو کہنے کو کہتا ہے میں سچ کہتی ہوں، حرف صداقت پر مبنی ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہے میں مروت میں نہیں کہتی، میں بات کو برائے بات نہیں کہتی، میں بات کی بھرپائی کے لیے بات نہیں کہتی، میں یوں ہی بات کو پورا کرنے کے لیے بات نہیں کہتی، میں قسم کھا کے کہتی ہوں میرے محمد کی ولادت میں مجھے حبہ بھر تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ ورنہ عورتیں جس جاکنی کے عالم سے گزرتی ہیں وہ ازہر من الشمس ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ جب ایک خاتون کسی جان کو جنم دیتی ہے تو یوں کہہ لیں کہ ایک جان مر جاتی ہے اور پھر اس مردہ جان سے جان زندہ نکل آتی ہے، تب اللہ اس مردہ جان میں جان ڈال کر ماں کو زندہ بچاتے ہیں۔ یعنی ایک عورت اپنے آپ کو پورے طور پر مٹا کر ایک جان کو وجود دیتی ہے۔ جناب سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ وہ سلسلے دراز ہوتے چلے گئے، ادھر عبد المطلب کو چھیڑنے والے چھیڑتے ہیں، پکڑ کے روک کے کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا لگا رکھا ہے، کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں، کچھ طنز کستے ہیں، طنز کرتے ہیں، کچھ فقرے کستے ہیں، کچھ مذاق کرتے ہیں، کچھ ذرا سنجیدہ ہو کر سیریس ہو کے کہتے ہیں عبد المطلب خیر تو ہے، کیا عطر کا کاروبار کر لیا ہے؟ کہا نہیں عطر کا کاروبار نہیں کیا۔ کہا پھر یہ سب کیا لگ رہا ہے؟ آپ کے مکان کی چہار دیواری سے خوشبو پھوٹتی ہے، ہم تو آپ کے محلے، آپ کی گلی اور آپ کے گھر کے قریب سے جان بوجھ کر گزرتے ہیں، اس لیے کہ جتنی بار گزرتے ہیں اتنی بار ایک نئی خوشبو پاتے ہیں۔ ادھر اماں آمنہ جناب سیدہ آمنہ جناب فاطمہ کو اطلاع دے چکی ہیں، ادھر وہ گھڑیاں قریب ہیں، قریب تر ہیں، اور بالآخر یہ کہ اللہ رب العزت والجلال کا فضل ہوا، پروردگار نے رحمت فرمائی، 9 ربیع الاول ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، آپ کی آمد سے عین قبل، آپ کی ولادت باسعادت سے عین قبل جناب سیدہ آمنہ کا بیان ہے کہ میرا گھر ہے، میرا کمرہ ہے، وہ کوٹھڑی ہے جہاں میں ہوں اور کوئی نہیں ہے سوائے میری ساس کے، ان چند گھر کی عورتوں کے جن کو یہ اطلاع ہے، اور وہ میری تیمارداری میں لگی ہیں، میرا خیال رکھنے میں لگی ہیں۔ اچانک میں دیکھتی ہوں کہ میرے اس گھر میں اور میری اس
کوٹھڑی اور اس مکان میں ایسا لگتا ہے نورانی مخلوق اتر آئی ہے اور وہ مجھے مبارکباد دیتی ہیں اور وہ مجھ سے کہتی ہیں، میں مخاطب ہو کے پوچھتی ہوں کون ہے، تو ادھر کہا گیا اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہے، ادھر کہا گیا عیسیٰ روح اللہ کی اماں ہے، ادھر کہا گیا فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ کیوں آئی ہو، کہاں سے آئی ہو؟ کہا جنت سے آئے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کی خاطرداری کے لیے آئے ہیں، جنت کی عورتیں ہیں۔ یہ پیچھے جو کھڑی ہیں یہ کون ہے؟ یہ جنت کی حوریں ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی آمد قریب ہے۔ بالآخر اس زمین نے ان گھڑیوں کا استقبال کیا، آگے بڑھ کر ان گھڑیوں کے قدم چومے، جن گھڑیوں میں، جن مبارک ساعتوں میں میرے آپ کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر قدم رکھا۔ اور اس زمین پر قدم رکھنا تھا کہ حضور نے قدم رکھا ہے۔ مکے کی زمین پر جو بت ہیں وہ اوندھے منہ گر چکے ہیں، توحید کا اعلان علانیہ ہو چکا ہے، عملاً ہو چکا ہے۔ ادھر کفار اپنے بتوں کو سنبھالتے ہیں، ادھر کفار ان کی پوجا میں ان کو سنبھالنے میں لگے ہیں، ایک دوسرے سے شکوہ کر رہے ہیں۔ ادھر یہ خوشی عام، یہ خبر عام ہوتی چلی جاتی ہے، یہ خوشی کہیے کہ پھیل چکی ہے کہ عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے، نام رکھا گیا ہے محمد، نام رکھا گیا ہے احمد۔ بازار میں چرچے ہیں، گلیاروں میں چرچے ہیں، دکانوں پہ چرچے ہیں۔ جو عربی زبان کے ادیب ہیں، جو شعراء کی جماعت ہے، جو فصاحت و بلاغت کا اپنے آپ میں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جو بڑے بڑے ادبا کے یہاں رہ چکے ہیں، یا وہ استاد ہیں، استاد الشعراء ہیں، یا وہ استاد ہیں ادب کی دنیا کے، وہ محو حیرت ہیں، عقل کام نہیں کرتی۔ عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام محمد رکھا گیا ہے، نام احمد رکھا گیا ہے۔ ان کے سامنے جس نے نقل کیا وہ پھر پوچھتے ہیں، ذرا حیرت سے پوچھتے، پھر سے بتاؤ تم نے کیا کہا، کیا نام رکھا ہے؟ کہ احمد رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ کہ محمد رکھا ہے۔ وہ اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ یہ نام آج تک مکے میں تو کجا عرب میں نہیں سنا گیا، ممتاز ہے، منفرد ہے، عجیب ہے، عجیب سرور رکھتا ہے۔ ہاں اس میں ایک عجیب کیفیت ہے، اس کی برکتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ادھر آج اعلان ہو رہا ہے نبوت کی زبان سے کہ جس گھر میں محمد اور احمد نام کے بچے ہوں گے اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ ادھر عملاً محمد کی آمد پر بتایا جا چکا تھا، محمد آ چکے ہیں، اب فاقہ کشی کا زمانہ ختم ہے، امت کے لیے سیرابی کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ بالآخر یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے آقا و مولا، آپ کی ولادت بسعادت، آپ دنیا میں تشریف لائے اور وہ خوشی کا ماحول پھر مکے والوں نے عبد المطلب کے گھر آمد جامد کا سلسلہ شروع کیا۔ آتے جاتے نکلتے اور بڑھتے، جیسا موقع جس کا لگتا وہ ضرور یہ بات کہتا، یہ چل کیا رہا ہے؟ پھر خوشبو خوشبو ہی خوشبو، یہ خوشبوؤں کا سلسلہ کیا ہے؟ اب عبد المطلب سے رہا نہیں جاتا، وہ بس ایک کام کرتے، عملاً جواب دیتے، قولاً جواب نہ دیتے، زبان نہ کھولتے، وہ اپنے ننھے محمد کو اٹھاتے، سینے سے لگاتے، پیشانی کو چومتے، پیار کرتے اور لا کے مجمع میں پیش کرتے۔ کوئی خوشبو کی دکان نہیں کھولی ہے، کیا تم نے لگا رکھا ہے؟ یہ تو میرے اس لاڈلے شہزادے کی برکت ہے، یہ جب سے آیا ہے میرا گھر خوشبوؤں کا مرکز بن گیا۔ ادھر جناب سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ ادھر ولادت ہوئی، ولادت کے بعد میرے لاڈلے کو میرے برابر لٹایا گیا، ادھر میں نے دیکھا کہ کچھ قدسی نفوس، کچھ فرشتے، کچھ ہلچل، اور ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں سنتی ہوں، کسی اور دنیا میں ہوں، سنتی ہوں، محسوس کرتی ہوں، آہٹ ہے کسی کے چلنے کی، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کر رہی ہوں۔ کوئی کہتا ہے اٹھاؤ عالم آسمانی دنیا، آسمانی دنیا پر سیر کرانی ہے۔ کوئی کہتا ہے اٹھاؤ نور کے بادلوں میں لپے، نور کے بادلوں کا سایہ کرو، نور کی چادروں میں لپیٹو، اٹھاؤ محمد الرسول اللہ کو، اٹھاؤ محمد ابن عبداللہ کو، ذرا لے جاؤ زمین کی تہ میں جو مخلوق بستی ہے اور جہان
بھر میں کائنات میں جو مخلوق بستی ہے، اللہ کا اعلان ہے ہر ایک کو دکھا دو میرا پیغمبر، میرا نبی، میرا لاڈلا محمد دنیا میں آ چکا ہے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، اما آمنہ جناب عبداللہ اپنے شوہر کی یادوں کو اپنے قریب پاتی ہیں، محمد کا چہرہ دیکھتی ہیں اور یادیں کافور ہو جاتی ہیں۔ خیال آتا ہے، پھر وہ محمد کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور پھر وہ یادیں ذرا دور چلی جاتی ہیں، پیچھا تو نہیں چھوڑ رہی، اس لیے کہ ایک احساس ابھی بھی ان یادوں کو زندہ کر رہا ہے، اور وہ احساس یہ ہے کاش عبداللہ زندہ ہوتے، کاش وہ دیکھ لیتے ان کا چاند سا بیٹا، چمکتے چہرے کا بیٹا، ہاں ہاں والضحیٰ والا بیٹا، واللیل والا بیٹا عبداللہ اگر دیکھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، وہ کتنے خوش ہوتے۔ ایک پاک باز عورت کے لیے، ایک شفیع، ایک عفیف خاتون کے لیے، دنیا جہان میں ایک ایسی خاتون کے لیے جو محمد ابن عبداللہ کی ماں ہے، آپ غور کریں کہ کیا وہ اپنے تخیل کی دنیا میں اپنی پرواز کے ساتھ سفر کر رہی ہوں گی اور کتنی یادوں نے انہیں گھیرا ہوگا، لیکن بالآخر لوٹ آتی ہیں مکے کی زمین پر، جہان بھر کا سفر کرتی ہیں، واپس آتی ہیں، ننھے محمد کا چہرہ دیکھتی ہیں، پیار سے بوسہ دیتی ہیں اور پھر اپنے اس گھر کی چہار دیواری میں سمٹ کے رہ جاتی ہیں، اور دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ مکے میں ایک شور ہوا، ایک ہنگامہ ہوا کہ صاحب کس کس کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، کس کس کے گھر میں بچہ ہے، کیوں کیا کرنا ہے؟ کچھ دایا آئی ہیں، کچھ عورتیں آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ وہ فلاں قبیلے سے آئی ہیں، بنو سعد سے بھی کچھ عورتیں آئی ہیں اور فلاں کے گھر چلی گئیں، فلاں کے گھر چلی گئیں۔ اما آمنہ بھی منتظر ہیں، میرا ننھا محمد بھی، اس کو لینے بھی اگر کچھ عورتیں آ جاتی تو اچھا ہو جاتا، لیکن ادھر یہ خیال ہے، ادھر وہ یتیمی کا داغ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری اسباب کی شکلوں میں لگا ہے، ادھر وہ پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ ادھر یوں ہوتا ہے کہ آپ یہ سنتی ہیں، یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے کہ کچھ دایا آئی ہیں، کچھ عورتیں آئی ہیں جو بچوں کو لے کے جائیں گی، ادھر آپ اپنے مکان کی دروازے کی جانب نگاہیں جمائے رکھتی ہیں، میرے دروازے میں بھی کچھ آہٹ ہو، مجھ سے بھی کوئی آ کے کہے میائی کمن، میں اجازت چاہتی ہوں داخلہ لے لوں، اندر آ جاؤں، مجھ غریب کو آپ کے گھر میں داخلے کی اجازت ہے۔ وہ دن گزرتے چلے جاتے ہیں، ایک دن یہ خبر ہے، 2 دن یہ خبر ہے، 3 دن یہ خبر ہے، کوئی کسی طرح کی ہلچل اور آہٹ آمنہ کے دروازے پہ نہیں ہے۔ اللہ، کیا میرا محمد اور میرے محمد کو کوئی نہیں لے جائے گا؟ یہ افسردگی چھاتی جاتی ہے، قریب تر ہے۔ ادھر ایک خاتون ہے جس کے مقدر سعادتوں کا ڈھیر لگنے والا ہے، ادھر ایک خاتون ہے جس نے جہان بھر کی سعادتیں سمیٹنی ہیں، ادھر ایک خاتون ہے جو بہت پہلے چلی تھی، بہت دیر سے پہنچی ہے، ادھر ایک خاتون ہے جس بیچاری کے پاس سواری بہت کمزور تھی، جس بیچاری کے گھرانے میں کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، بچوں کو اس حال میں چھوڑ آئی ہے، کچھ امیدوں کا چراغ جلا کے آئی ہے، مکے جا رہی ہوں، کھانے کو لے آؤں گی، کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا، کسی امیر کا، کسی رئیس کا، کوئی شہزادہ ہاتھ لگ جائے گا۔ ادھر مکے پہنچی ہیں تو جو پہلے آ چکی تھی ان کی واپسی کا سفر ہے۔ انہوں نے بطور طنز کہا حلیمہ اب پہنچی ہو؟ ہاں میری سواری اصل میں کمزور ہے تو میں تو آپ سمجھ ہی سکتی ہیں۔ حلیمہ نے بات کو ذرا آگے پیچھے کیا، ہاں پھر تمہاری سواری سے چلا تو جاتا ہی نہیں، تو تمہیں تو اتنی دیر سے یقینی بات ہے کہ پہنچنا تھا۔ بالآخر یہ کہ جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں ہمت کرتی رہی اور مکے کا ایک
گھر جس گھر کی اطلاع پہلے دایا کو دی جا چکی تھی، دایاؤں کو دی جا چکی تھی، ایک ایک گھر جاتی ہوں، دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، کاش میرے حصے میں کچھ آ جائے، کاش میرے مقدر میں کچھ مل جائے، کاش مجھے بھی کچھ حاصل ہو۔ ادھر وہ جو آ چکی تھی اور جا رہی تھی، وہ کہتی ہیں حلیمہ پتا ہے تمہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ چونکہ بس اسی پر تو بات نہیں بننی تھی نا، وہ آگے سے طنز کرتی ہیں کہ میں نے فلاں کا بچہ لیا، اس سے پہلے بھی ہمارے گھر ان کے یہاں ایک بچہ گیا، جب ہم لے کے آئے تھے رضاعت کی مدت رضاعت کی تکمیل ہوئی تھی، دادا نے الگ نوازا تھا، چاچا نے الگ نوازا تھا، اور اس کے ماما نے الگ نوازا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بچے جب حافظ ہوتے ہیں تو خالی ابا ہی نہیں دیتے مولانا کو، اختر العلوم جلال آباد کے استاد حفظ کے ایک بچہ ان کے یہاں حافظ ہوا، اور نتیجے میں وہ بڑی سب داد و دہیش کا سلسلہ دیکھنے کو ملا۔ اچھا ایک ہی آدمی نے اتنا سب دیا؟ نہیں، باپ نے الگ نوازا ہے، چچا نے الگ نوازا ہے، دادا نے الگ نوازا ہے، ماما نے الگ نوازا ہے، ایسے طنز کر رہی ہیں حلیمہ پر۔ دیکھتی ہو سب نے الگ الگ دیا تھا، اتنا غلہ دیا تھا، اتنا ستو دیا تھا، اور ایک کہتی ہے کہ مجھے تو چلتے ہوئے یہ بھی کہا تھا لڑکے کے دادا نے حج پر کسی کو بھیج دینا، دو چار ہوں سامان سے لدے تیرے کسی رشتہ دار کے ساتھ کر دوں گا، لیکن خیال رہے میرے لاڈلے کا خیال رکھنا، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ حلیمہ تم نے تو بہت دیر کر دی، عورتوں کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، بہت دیر کر دی حلیمہ تم نے پہنچنے میں۔ ادھر وہ حلیمہ کو امیدیں دلاتی ہے، امید لگ جاتی ہے ہمارے حصے میں بھی کچھ ایسا آ جائے۔ ادھر جب وہ یہ کہتی ہیں بہت دیر کر دی، مایوسی، افسردگی، بیچاری، لاچاری، مجبوری سب حلیمہ کے ارد گرد آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور کوئی آ کے کان میں آہستہ کہتا ہے حلیمہ ایک خبر دوں، ایک اطلاع دوں؟ ہاں ہاں کہو، اتنی سب افسردگی کی خبریں ہیں، تم بھی ایک بات کہہ گزرو، کون سا حلیمہ کا جگر پھٹ جائے گا؟ تو سنو، ایک بچہ ہے، تم چونکہ آئی ہو دیر سے، دور سے آ رہی ہو، دیر میں پہنچی ہو، خالی جاؤ مناسب نہیں ہے ایک بچہ۔ حلیمہ کی امید جگ اٹھتی ہے، پھر ساتھ ساتھ ایک غم لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو صحیح یتیم ہے، کچھ ملے گا نہیں، اس لیے اب آگے تمہاری مرضی ہے، آپشن ہم دے رہے ہیں، چاہو تو لے جاؤ، چاہو تو چھوڑ جاؤ۔ اب حلیمہ کو خیال ہوا اگر چھوڑ جاتی ہوں تو بڑا مسئلہ، اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، لے جاتی ہوں تو یتیم ہے۔ اس شش و پنج میں وہ قدم اٹھاتی ہیں اور اس منزل کا سفر طے کرتی ہیں، گویا حلیمہ چل کے جا رہی ہیں سوغات لینے، خیرات لینے، اس رحمت کا حصہ لینے جس رحمت کو مصطفیٰ بانٹنے آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ پر حلیمہ چل کے گئی ہیں، محمد کی چوکھٹ پہ، اور جا کے دروازہ ہلکے سے بجایا، السلام علیکم، میں حلیمہ ہوں بنو سعد سے۔ بڑی لجاجت کے انداز میں تخیل پیش کر رہا ہوں، بڑی لجاجت کے انداز میں، انہیں پتا ہے نا یتیم ہے، بات بھی ڈھنگ سے مناسب سے انداز پر کرنی پڑے گی، تو ذرا سا آہستہ سے کہا میں حلیمہ بنو سعد سے دیر سے آئی ہوں، میرے پاس سواری نہیں تھی۔ اما آمنہ نے استقبال کیا، چلے کوئی تو پہنچا، کوئی تو آیا، آئیں تشریف لائیں، مرحبا بقدومکم، آپ کا استقبال ہے، دروازے کھول دیے گئے۔ ادھر شہنشاہ دو عالم چارپائی پر آرام فرما ہے، سید الاولین والآخرین، میرے آپ کے آقا لیٹے ہوئے ہیں، جس میں اطہر پر کپڑا پڑا ہوا ہے۔ اما حلیمہ کہتی ہیں بہن آمنہ میں نے سنا ہے آپ کا بیٹا محمد ہے۔ اما آمنہ کہتی ہے ہاں ہاں ہے تو صحیح، لیکن بہن میرا محمد ہے نا یتیم ہے۔ ساتھ ساتھ ایک جملہ اور ایڈ کرتی ہیں، ہاں یتیم تو ہے پر میرا بیٹا بڑے مقدر والا ہے، میں دیکھ رہی ہوں، میں دیکھ کر یہ کہتی ہوں میرے بیٹے کا نصیب بہت بلند ہوگا۔ حلیمہ چھوڑ نہ جانا، انکار نہ کرنا، جہان بھر کی سعادتیں تمہیں مل جائیں گی۔ حلیمہ پر امید ہوئی، اور اس درمیان اس امید کے ساتھ اس شش و پنج میں آگے بڑھ کے کہا اچھا چلے کام کریں، باقی ساری باتیں معاملات کی ہم طے کر لیں گے، ایک بار ذرا دکھائیں تو صحیح۔ ہائے یہ حلیمہ کے لیے سعادت کی وہ پہلی گھڑی ہے جب حلیمہ یہ طے کرنے جا رہی ہیں کہ کچھ ملے نہ ملے، محمد کے چہرے کی مسکراہٹ سارے جہان کی دولت سے کافی ہے۔
یوں رخ انور سے کپڑا ہٹا، یوں حلیمہ کی نگاہیں چہرہ انور پہ پڑیں، یوں حلیمہ بے اختیار گر پڑی، پیشانی کو چوم لیا، رہا نہ گیا، آن کے آن بیٹا اٹھا لیا، سینے سے لگایا، ایک عجیب طمانینت محسوس کرتی ہیں، قلب کو سکون مل گیا، پیاسی حلیمہ سیراب ہو گئی ہو جیسے، کمزور حلیمہ طاقتور ہو گئی ہو جیسے، بے چین حلیمہ سکون پا گئی ہو جیسے، یوں سینے سے لگا کے کہتی ہیں میں جاؤں کہ ٹھہرو تو صحیح، معاملات تو طے کریں۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں میں نے جلدی کی کہیں آمنہ کا ارادہ نہ بدل جائے، میں دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میں نے کہا بہن کوئی معاملے کی بات ہم نہیں کرتے، کچھ طے نہیں ہوتا، مجھے تیرے لاڈلے محمد کی مسکراہٹیں کافی ہیں، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر جناب سیدہ آمنہ چلتے ہوئے، وہی جو ماں، ایک ماں، اور ماں میں بھی پھر سیدہ آمنہ، بیٹا، پھر بیٹوں میں بھی بیٹا محمد، زمین پر ایسا بیٹا نہیں، زمین پر ایسی ماں نہیں، ماں اپنے اس محبت بھرے انداز میں مامتا کو جمع کر کے، عبد المطلب بھی کھڑے ہیں، فاطمہ بھی کھڑی ہیں، آمنہ بھی کھڑی ہیں، اور گھرانے کے سب لوگ کھڑے ہیں، حلیمہ کے حوالے محمد کیے جا رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں یہ ذرا غیر مناسب ہوگا، یوں کہہ دیں حلیمہ محمد کی آغوش میں دامن رحمت سے وابستہ ہو رہی ہیں، اللہ کے حضور جناب رسول اللہ کی رحمت، جناب نبی پاک کی رحمت کا حصہ پا رہی ہیں۔ یوں آمنہ نے حضور علیہ السلام کو سونپا، اور سونپتے ہوئے کہا حلیمہ خیال رکھنا، میرا بچہ یتیم ہے، عبداللہ اس کے باپ اب دنیا میں نہیں رہے۔ ادھر حلیمہ کہتی ہیں خیال کیا رکھنا، اپنی جان سے زیادہ چاہوں گی، خود کو نچھاور کر دوں گی، سائے کی طرح تمہارے بیٹے پر رہوں گی، اور تمہارا نہیں، آمنہ میرا بیٹا ہے، کیا سوچتی ہو، کیا خیال کرتی ہو، کیا تصور کرتی ہو، میں محمد کو یوں چھوڑ دوں گی؟ نانا، اپنے بچوں پر ترجیح دوں گی، پہلے لاڈلا محمد دودھ پیے گا، تب کہیں جا کے میری شیمہ کا نمبر آئے گا، تب کہیں جا کے میرے بیٹے کا نمبر آئے گا۔ ادھر زبان حال سے محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں اماں حلیمہ یہ آپ کہتی ہیں کہ آپ محمد کو ترجیح دیں گی، ایک میں یہ بات کہہ رہا ہوں، محمد اس دنیا میں عدل و انصاف کے لیے آیا ہے، وہ آپ کے بچوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا۔ ادھر سیدہ حلیمہ نے لیا، حضور علیہ السلام سواری پر تشریف فرما ہوئے، حلیمہ بیٹھی ہیں، اور حلیمہ بیٹھ کر عجیب تخیل، لکھنے والوں نے مختلف لکھا ہے، کمال لکھا ہے جس نے یہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے حلیمہ اونٹنی پہ بیٹھی ہیں، حضور علیہ السلام گود میں ہیں، جو سواری کو چلا رہا ہے وہ کہتا ہے حلیمہ بہت خوش ہو؟ کہاں خوشی کی بات ہے، کیا ہے کہ تم نہیں دیکھتے کیسا سعادت مند بیٹا حلیمہ کے مقدر آ گیا، تم محمد کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ کہ میں نے نہیں دیکھا، آؤ آؤ ٹھہرو ٹھہرو ذرا، سواری کو روکو، رک جاؤ اور اس چہرے پہ نگاہ ڈالو۔ اس سواری، اس چلانے والے نے، اس ڈرائیور نے جب نگاہ ڈالی کہ حلیمہ چہرے کی نورانیت کا عالم عجیب ہے، کہ ہاں ہاں یہی تو کہتی ہوں، اور چلاؤ ذرا۔ اب یہ اونٹنی چلانے والے کو بھی خیال ہوا کہ اونٹنی پہلے کے مقابلے تیز چل رہی ہے، یہ کہنے لگا حلیمہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ کیا ہو رہا ہے، اونٹنی کو نہیں دیکھتی، یہ تو رفتار ہی کچھ اور ہے، بجلی کی مانند دوڑی چلی جاتی ہے، کہ تم چلائے جاؤ۔ اب وہ عرب کا ایک دستور، ان کا ایک مزاج، ان کے ذوق کا حصہ شاعری کرنا، اور کہیے کہ زبان و ادب کی دنیا میں مختلف زاویوں سے باتیں کرنا، تو وہ کہتا ہے کچھ اشعار سنا دوں؟ وہ کہتی ہے سناؤ سناؤ، اور کیا اشعار سناؤ گے؟ جانے دو، چھوڑو، میں محمد کا چہرہ دیکھنے میں مصروف ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اچھا تم کچھ سنا دو، تو آگے سے جواب میں اماں حلیمہ کہتی ہے مجھے اشعار یاد نہ رہے، مجھے کوئی قافیہ بندی یاد نہ رہی، ادب اور زبان سب کچھ بھول چکی ہوں، اس وقت اگر کچھ یاد ہے مجھے یہ دو لفظ یاد ہے، مجھے یہ دو کلمے یاد ہیں، مجھے یہ دو نام یاد ہے۔ تم نہیں سنتے اس بچے کا نام محمد ہے، تم نہیں سنتے اس کا نام احمد ہے، کیا پیارے نام ہے، کیا برکتی نام ہے، کیا تعریف والے نام ہیں۔ ادھر اس سے کہتی ہیں، ادھر حضور کی طرف متوجہ ہیں، اور پوری توجہ حضور پر
اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بار بار کہتی ہیں آپ میں حلیمہ ہوں، کتنے اچھے ہو تم۔ ادھر حلیمہ باتیں کر رہی ہیں، ادھر حضور کے لبوں کے دریچے کھلتے ہیں، رحمت والے لب ہلتے ہیں، ادھر مسکراہٹ لبوں پہ سجتی ہے، ادھر اماں حلیمہ بے اختیار کہہ اٹھتی ہیں محمد تم مسکرا رہے ہو، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، ہاں ہاں میں جانتی ہوں تمہارا اقبال بلند ہوگا، میں جانتی ہوں تم دنیا کے انوکھے بیٹے ہو، ہاں ہاں میں جانتی ہوں تم سے بہتر بیٹا اس زمین پر نہیں آیا۔ یہ منظرنامہ چلتا ہے اور بالآخر یہ زمینوں طے کرتے کرتے حلیمہ پہنچ گئی اپنے قبیلے میں اور اپنے گھر میں، اپنے گھر آنگن میں قدم رکھتی ہیں، اپنے شوہر سے مخاطب ہوتی ہیں، حلیمہ آ گئیں، بیٹھو بیٹھو، کئی دن کے فاقے سے ہوں گی، کئی دن سے بھوکی ہوں گی، میں تمہارے لیے کچھ لے آتا ہوں۔ حارث کچھ نہیں لانا، کچھ نہیں لانا، اللہ کی قسم بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، مجھے نہیں دیکھتے، ایک عجیب توانائی محسوس کر، آؤ آؤ، جس رحمت کا حصہ میں نے پایا ہے تم بھی پالو، ایک بار محمد کو دیکھ لو۔ ادھر حارث نے دیکھا، دیکھ کے کہا حلیمہ کیا لے آئی ہو؟ لگتا ہے چاند لے آئی ہو، کیا لے آئی ہو؟ لگتا ہے چودھویں کا چاند لے آئی ہو، کیا لے آئی ہو؟ حلیمہ ایسا لگتا ہے روشنی ہی روشنی ہمارے گھر میں ہے، ذرا یہ دیکھو ادھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ حلیمہ کے منظر، گھر کی منظر کی عکاسی ہو رہی ہے۔ حارث کہتے حلیمہ یہ تو دیکھو، میں ذرا بکریوں کے قریب گیا، ابھی تو ان کے تھن خشک تھے، یہ مرجھا رہی تھی، مر رہی تھی، حلیمہ دیکھو ان کے تھن کیسے دودھ سے لبریز ہو گئے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ حلیمہ بس ایک جملہ کہتی ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، محمد کی آمد پر ان کی برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور پھر مختلف باتیں کہی ہیں کہنے والوں نے، وہ بہت پرانی نعت ہے، آپ لوگوں نے خوب سنی ہوگی، ہم نے اپنے بچپن میں سنی، وہ تقدیر حلیمہ کی جاگی، بڑے اچھے لگتے ہیں، کس کے الفاظ ہیں، کون شاعر رہا ہوگا بیچارہ، مر ہی گیا ہوگا اب تو دنیا میں تو ہوگا نہیں، بہت پرانی نعت ہے، اللہ غریق رحمت کرے۔ تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ جگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک عجیب سلسلہ ہے اور یہ صرف یہیں تک نہیں رکا ہے، یہ تو پورے قبیلہ بنو سعد میں ٹھہر گیا ہے، وہ پھیل گیا ہے۔ کیسے؟ ادھر محمد الرسول اللہ پہنچے ہیں، ادھر شام آئی ہے، شام ڈھلی ہے، گزری ہے، صبح نمودار ہوئی ہے، تو کوئی چیختا ہوا، پکارتا ہوا بوڑھا کھیتوں کی جانب سے آ رہا ہے، ارے یہ دیکھو دیکھو، ہمارے یہاں تو قحط پڑا تھا، پانی نہیں تھا، کھیتیاں سوکھ گئی تھیں، ہمارے جانور بلک رہے تھے، آؤ آؤ ذرا اپنے گیہوں کو دیکھ لو، اپنے چاولوں کو دیکھ لو، اپنی کھجوروں کو دیکھ، جو کھیتیاں وہاں ہو سکتی ذرا دیکھو تو صحیح، کیسے لہلہاتی ہیں، کیسے سرسبز و شاداب ہیں، کیسی ہریالی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر بارش متواتر برسے، متسلسل برسے تو بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ خبر گردش کرتے 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 حلیمہ کی چوکھٹ تک پہنچتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں قبل اس کے کہ کچھ غلط فہمیاں پھیل جائیں، میں ذرا لوگوں کو بتا دوں یہ میرے ننھے محمد کی برکتوں کا ظہور ہے۔ ایک ایک کر کے آنے والے آتے ہیں اور دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی کمال ہے، حلیمہ تمہارے مقدر پہ ناز کرتے ہیں، تمہاری سعادت خوشبختی، اللہ نے یہ سعادت تمہارے مقدر لکھی تھی۔ یہاں رک کر شاید میں گزشتہ جب آیا تھا تب بھی یہ بات کہہ کے گیا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کا وہ قول یہاں کوٹ کرنا، نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مولانا فرمایا کرتے تھے لوگوں جیسے محمد دنیا میں یتیم تھے اور کوئی لیتا نہ تھا، محمد دنیا میں یتیم تھے کوئی لیتا نہ تھا، سب کو وہ ظاہری دنیا کی چاندنی دکھتی تھی، کچھ نہیں ملے گا، حلیمہ یقین کی دنیا میں قدم رکھ کر آگے بڑھی ہیں اور یتیم محمد کو لے گئی ہیں۔ پھر جو برکتوں کا سلسلہ رہا ہے وہ ازہر من الشمس ہے۔ مولانا کہا کرتے تھے جیسے یتیم محمد کو لے جانے سے حلیمہ کا گھر آنگن خوشیوں سے بھر گیا تھا، ٹھیک اسی طرح محمد کا دین یتیم ہو گیا۔ لوگوں یقین سے
کہتا ہوں جو محمد کے یتیم دین کو سینے سے لگا لے گا اللہ اس کے لیے انہی برکتوں کا ظہور کرے گا جو محمد کی آمد پر حلیمہ کے لیے ہوا تھا۔ میں اور آپ جنت میں جانا ہے، بولے جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ جنت میں کیوں جاؤ گے؟ تو ہر ایک کا اپنا زاویہ ہے، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے۔ اس نے نظریے کی آزاد دنیا میں دوڑ لگاتے ہوئے عشق رسول سے سرشار ہو کے کہا مجھ سے پوچھتے ہو جنت میں کیوں جاؤں گا؟ میں جنت کا طالب اس لیے ہوں کہ جنت میں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کسی اور دیوانے کی چوکھٹ پہ آپ قدم رکھیں گے تو کسی سے پوچھیں گے کہ آپ کے کیا حالات ہیں، کیا احوال ہیں؟ تو یہ آپ کا ہندوستان جب تقسیم نہیں ہوا تو لاہور کی سرزمین ہے، اور ایک شاعر ہیں جن کا نام اختر شیرانی ہے، وہ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہیں، شراب پی رہے ہیں، دھت ہیں نشے میں۔ کچھ دہریے آئے، کمیونسٹ آئے، آ کر مختلف باتیں کی۔ انہوں نے داغ کو پوچھا، مومن خواہ مومن کو پوچھا، غالب کو پوچھا، اقبال کو پوچھا، مختلف لوگوں کو پوچھا، اور اسی میں کسی کمینے نے یہ بات کہہ دی اچھا شیرانی صاحب آپ بتائیں ذرا آپ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اتنا سننا تھا اختر شیرانی کا وجود لرز گیا، کپی تاری ہو گئی، اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ ظالم تو یہ سمجھتا ہے کہ اس ناپاک زبان سے میں اپنے آقا کا نام لوں گا، اور پھر کسی سے بڑی لجاجت کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ، فرط محبت سے جھوم کر اور ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ کہا یہ کتنے ظالم ہیں، مجھ سے میرا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں وہ میرا آپ کا آخری سہارا ہے، اگر وہ کہہ دیں گے یہ میرا ہے تو بات بن جائے گی، وہ کہہ دیں گے میں نہیں جانتا یہ میرا نہیں ہے۔ وہ روایت ہے ابن ماجہ کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ لمبی ایک لائن لگی ہوگی، کچھ لوگ زبردستی آئیں گے، ڈھینگا ماری سے گھس جائیں گے۔ منظر نامہ یوں سمجھ لیں جیسے مدرسہ اختر العلوم میں بریانی بنی ہو، اور پھر بریانی کی لائن میں کچھ لوگ زبردستی آگے پیچھے پہنچ جاتے ہیں، بھائی پہلے نمبر میرا ہے، وہ زبردستی کچھ آ جائیں گے، ان کا نمبر نہیں ہوگا، ان کو بھی پاک ہونا ہے، صاف ہونا ہے، رحمت کی نگاہ پڑنی ہے، وہ آئیں گے، ادھر اللہ فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیں گے نکالو ان کو، نکالو ان کو، جیسے ناظم مطلق صاحب نے کہا ہٹاؤ ان کو، یہ بیچ میں لائن میں گھس گئے ظالم، پیچھے لے جاؤ ان کو۔ ادھر بریانی کا خوف ہے کہ وہ ختم نہ ہو جائے، دیکھ سمٹ نہ جائے، ادھر ان کی اپنی کیفیت ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے نکالو ان کو، یہ نہیں ہے۔ ادھر جب وہ نکالے جا رہے ہیں تب حضور علیہ السلام کی نگاہ پڑ رہی ہے، اور آپ بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں اللہ یہ میرے امتی، پیارے اللہ ان کو نکالا جا رہا ہے۔ آگے سے اللہ پاک جواب میں کہیں گے دل پر ہاتھ رکھے سماعت کیجئے، اللہ کہیں گے پیارے محمد اگر یہ آپ کے اپنے ہوتے آپ کے دین کو یوں لاوارث نہ چھوڑتے، یہ آپ کے نہیں ہے، ان کے چہروں پہ داڑھی نہیں تھی، ان کا لباس مسنون نہیں تھا، ان کی معاشرت اسلامی نہیں تھی، ان کے معاملات پاکیزہ نہیں تھے، ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے، یہ کردار سے خالی تھے، گفتار کے غازی تھے، آپ کے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد روایت دہلا دیتی ہے، قلب کی دنیا میں ایک عجیب ہلچل واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد کا جو منظر ہے، اس کے بعد حضور کہیں گے ہاں ہاں اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو واقعی یہ میرے نہیں ہیں۔ ذرا سوچیں، چشم تصور سے سفر کریں اس دنیا کا، اگر آقا نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرے اپنے نہیں ہیں پھر میرا آپ کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو معاف فرما دے۔ پیغام کے طور پر 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بلند کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر پیغام کے طور پر رسول پاک سے آپ کو بے پناہ محبت ہے، اس سے انکار نہیں، اس میں شک نہیں، گرے سے گرے مسلمان کو بھی بے پناہ محبت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے جب کسی شے کا دعویٰ ہوتا ہے تو اس پر دلیل لازم ہوتی ہے۔ اگر محبت ہے تو دعویٰ لائیے، اگر محبت ہے تو دلیل لائیے، دعوے پر دلیل لائیے۔
دلیل ہے آپ کا مسنون چہرہ، نہیں ہے تو دلیل سے خالی ہے، محبت جھوٹی ہے۔ اگر دلیل ہے آپ کا مسنون لباس، دلیل ہے آپ کے بازار کی زندگی، دلیل ہے آپ کے والدین سے رویہ، دلیل ہے آپ کی بیوی سے رویہ، دلیل ہے آپ کا علماء سے رویہ، دلیل ہے آپ کی حسن معاشرت، دلیل ہے آپ کے حسن اخلاق، یہ سب کچھ اگر نہیں ہے تو دعویٰ ہے دلیل سے خالی ہے، اور بغیر دلیل کے دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ٹوٹ کے محبت کیجئے، ٹوٹ کے محبت کا دعویٰ کیجئے اور اس دعوے پر دلیل لے آئیے۔ اور تیسرے نمبر پر بنیادی طور پر ملک کے حالات کو، ملک کی رفتار کو اور یہاں کی اقوام کے دن اور رات کو سمجھیے، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی گفتگو کو پڑھیے، سننا نہیں، پڑھیے ان کو۔ بالخصوص میں اپنے ان محترم دوست طلبہ سے کہوں گا، سنیے، آپ آنے والے کل کی ایک نئی امید ہے امت کے لیے، آنے والا کل ہے، مستقبل ہے، فیوچر ہے قوم کا، اس کو پڑھیے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک مضبوط خاکے کی ضرورت ہے، مضبوط پلان کی ضرورت ہے، اور وہ صرف اور صرف سیرت میں مل سکتا ہے، سیرت کے سوا نہیں مل سکتا۔ سیرت پڑھیے، آقا کو پڑھیے، آقا سے بہتر، برتر، بالاتر، اعلیٰ، ارفع، اکمل، احسن، اجمل اس زمین پر نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکے گا۔ یہ بکھری سی باتیں اس گنہگار نے اپنے سبق کے طور پہ آپ کی خدمت میں رکھی، کہنے سننے میں جو خامیاں ہوئی ہوں اللہ معاف فرما دے، مجھے اور آپ کو اللہ پاک جناب رسول اللہ سے سچی محبت، جنون کی محبت اور جنون کا تعلق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے گنہگار بندے آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہیں، اپنے جرم و خطا کا اقرار کرتے ہیں، معافی کے طلبگار ہیں۔ تیرے لاڈلے کا ذکر اپنی ناپاک زبان سے کیا اور اپنے ناپاک کانوں، اپنی ناپاک سماعتوں سے سنا۔ کہاں تیرے لاڈلے کا ذکر اور کہاں ہماری سماعتیں۔ پیارے اللہ، ایک کریم بیٹھ گئے، آ گئے، کہہ لیا، سن لیا، اللہ اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دیجئے۔ اے کریم، ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ، جناب نبی پاک کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے، جنون کا تعلق ان سے ہمیں عطا کر دیجئے، ان کی یاد میں مرنا، ان کی یاد میں جینا مقدر فرما دیجئے۔ اللہ، ان کی یاد میں مرنا، ان کی یاد میں جینا مقدر فرما دیجئے۔ مولا، ان کا دیوانہ بنا دیجئے، غازی علم الدین جیسا بنا دیجئے۔ اللہ، ان کے ناموس کے تحفظ کے لیے قبول فرما لیجئے۔ وہ جنون، وہ کیفیت، وہ تعلق، وہ محبت، وہ عشق نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے اللہ، ہم سب کو عشق رسول سے معمور فرما دیجئے، سرشار فرما دیجئے۔ اے کریم، یہ 5 روزہ جو سلسلہ ہے اس کی یہ پہلی نشست ہے، جو خامی کوتاہی ہو معاف فرما دیجئے اور اس کو قبول فرما لیجئے۔ بقیہ 4 نشستوں کو بھی اپنے دربار میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما دیجئے۔ میرے اللہ، آنے والوں کے آنے کو، سننے والوں کے سننے، کہنے والوں کے کہنے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ، سیرت پاک کے اس سبق کے معنی خیز نتائج اس بستی پر مرتب فرما دیجئے۔ مدرسہ اختر العلوم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ، یہاں کے علماء، اساتذہ اور طلباء کو خوشحال بنا دیجئے، اپنے مقرب دیوان بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ منتظمہ کو قبول فرما لیجئے، اس بزم کے سجانے والوں کو قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اس پاک ذکر کی برکت سے ہم تمام حاجت مندوں کی جائز حاجت کو پورا فرما دیجئے۔
اللہ مدارس، مساجد، خانقاہ اور دعوت کے کام کی بھرپور حفاظت فرما دیجئے، بالخصوص مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما دیجئے، تمام مدرسوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجئے، ترکی کے 23 کے معاہدے میں ترکی کو عزت عطا کر دیجئے، باطل طاقت کو مغلوب فرما دیجئے۔ میرے اللہ، آپ کے کچھ دیوانے بندے دنیا کے ایک چھوٹے سے حصے پر حکومت کے حوالے سے، حکومت کے راستے سے آپ کے لاڈلے کا یتیم دین لے کر منظر عام پر آ گئے ہیں، وہ حکومت کے ایوان میں بیٹھ کر تیرے لاڈلے کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ انہیں استحکام دے دیجئے، اے کریم انہیں قبول فرما لیجئے، انہیں قوت دے دیجئے، اور دنیا کی تمام طاقتوں کو انہیں قبول کرنے پر مجبور فرما دیجئے، ہر خیر دے دیجئے، ہر شر سے بچا لیجئے۔ ہمارے یہ دو بڑے جو اس مدرسے کے منتظم ہیں حضرات قاری صاحبان، اللہ ان کی عمر میں برکت فرما دیجئے، اور مزید دیر اور دور کے لیے دینی خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہر خیر دے کر ہر شر سے بچا لیجئے۔ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنی رحمت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔